بیٹی اسٹور میں ویلکم ہمارے چینل اور میں ہوپ کرتے ہیں کہ اسٹوری کا آپ کو سیکنڈ پارٹ پسند آیا ہے کا. اگر آپ میں پسند آیا تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کریں. مسٹر کم کہتا ہے تو میں اس نائٹ میں بہت زیادہ میں انجوائے کروں گا. سوک جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ نہ بزنس، اور میرے پاس سب کچھ ہے. جو بولو گی وہ دوں گا، جتنا پیسہ بولو گی اتنا دوں گا. اور اگر تمہیں میرے ساتھ ساتھ سوک جن کے ساتھ بھی رہنا ہے تو مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر تمہیں میرے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا ہو تو تم میرے ساتھ کر لینا. سوک جن کے ساتھ جب تمہارا دل ہو تو سوک جن کے ساتھ کر لینا. اور سوک جن کو اس چیز کی کبھی خبر تک نہیں ہوگی. میں سوک جن کے سامنے یہ بات کبھی لاؤں گا ہی نہیں. جونی نے مسٹر کم کو سلیپ کیا اور کہا، آپ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہیں. آپ میرے ساتھ ایسا سب کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں، جبکہ میں اور آپ کا بیٹا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں اور آپ میرے بارے میں اس طرح گندے تھاٹس رکھ رہے ہیں. مسٹر کم نے کہا، زیادہ ایکٹنگ نہیں کرو. میں بھی جانتا ہوں کہ تم پیسے کے لیے میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہو. یقین کرو تمہیں اتنا پیسہ دوں گا کہ تم اپنی میں بھی نہیں لا سکتی ہو. بس ایک موقع دو. وہ یہ کہتا ہوا جونی کی شرٹ کو اوپن کرنے لگا، لیکن جونی نے پھر سے اس کو سلیپ کیا اور خود اس سے دور ہٹتے ہوئے کہا، تم گھٹیا ہو، میرے گھر سے نکل جاؤ. مسٹر کم نے کہا، تم نے مجھے 2 بار سلیپ کیا. تم بہت زیادہ ریگریٹ کرو گی. میں تمہارے ساتھ بہت غلط کروں گا. اب تم میرے ساتھ انڈرسٹینڈ کے لیے نہیں مان رہی نا، لیکن دیکھنا تم پر کتنے لڑکے منہ مار کے جائیں گے. پھر تمہیں عقل آئے گی. میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو. وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا تھا. دوسری طرف پارک مینشن میں یونگی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی. آئی اٹھتی ہے، اس کے ہاتھ پہ پاؤں رکھتی ہوئی گزر جاتی ہے فریش ہونے کے لیے. ابھی تک جمن سو رہا تھا. پھر وہ فریش ہو کر آتی ہے اور لا کر پانی یونگی کے اوپر گراتی ہے اور کہتی ہے، سو بیبی ڈول، تمہیں پتہ چل گیا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے میرے پیار کے ساتھ شادی کر کے. تمہیں پتہ نہیں ہے اب میں تمہارا کیا حال کرواؤں گی اپنے بیبی جمن کو کہہ کے. میرا بیبی تمہیں بہت زیادہ ٹارچر کرے گا اور یہ سب میں کرواؤں گی. تم جانتی ہو میں جو کہوں گی وہ وہیں کرے گا. تمہیں یہاں سے وہ بھاگنے بھی نہیں دے گا اور تمہیں یہاں پہ وہ رہنے بھی نہیں دے گا. اتنے میں ہی آیو کو محسوس ہوتا ہے کہ جمن اٹھنے والا ہے. اس وجہ سے وہ خود کو زمین پہ پش کر دیتی ہے. جمن اٹھتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا آیو، تم زمین پہ کیوں گری ہو؟ آیو نے روتے ہوئے کہا، میں اس کو اٹھانے کے لیے آئی، اس نے مجھے زمین پہ پش کر دیا. مجھے اتنے زیادہ لگی ہیں یہاں پہ. جمن جلدی سے اس باڈی پارٹ کو رب کر رہا تھا جہاں پہ آیو نے کہا آیو کو لگی ہے. پھر اس نے غصے سے یونگی کی طرف دیکھا اور یونگی کے بالوں سے کھینچتے ہوئے اسے کھینچتا ہوا اس کے روم میں لے کے گیا. یہاں تک کہ اس کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ پاتی. وہ زمین پہ گری ہوئی تھی کہ وہ اسے ایسے ہی گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے لے کر گیا اور جا کر اس کے روم میں پھینک دیا اور کہا، تم اپنی اوقات میں رہو. میری گرل فرینڈ کو ہاتھ لگانے کی کچھ بھی مت کرنا. آئندہ سے اگر تم نے آیو کے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں جو کہتا ہوں میں کر دیتا ہوں. اس نے اس کو روم میں بند کر دیا اور آیو کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے لگا. وہ بالکل بھول گیا تھا کہ یونگی کو کھانے کی بھی ضرورت ہے. وہ دن بھر بھوکی پیاسی ایک روم میں پڑی رہی اور اس کو اتنی زیادہ چوٹ لگی تھی کہ ہر باڈی پارٹ سے بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی. وہ وہیں پہ روتی رہی لیکن جمن کو اس پہ تھوڑا سا بھی ترس نہیں آیا. وہ آیو کے ساتھ باہر چلا گیا اور پورا دن وہیں پہ گزار کے جب رات کو واپس آیا تو آتے ہی یونگی کے بارے میں پوچھا تو میڈ نے بتایا کہ آپ اس کو خود ہی روم میں بند کر کے گئے تھے. پھر اس نے جا کے دروازہ اوپن کیا. وہ وہیں پہ بیہوش پڑی ہوئی تھی. اس نے ایک میڈ کو بولا، اس پہ پانی گراؤ، اس کو ہوش آنی چاہیے. وہ میڈ نے جیسے ہی پانی گرایا یونگی کو ہوش آئی. یونگی نے اپنی آئیز کو اوپن کیا. جب میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سو کیسی گئی تمہاری شادی کی فرسٹ نائٹ؟ میں ہوپ کرتا ہوں تم نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. اور آج کا دن کیسا تھا؟ ویسے بھی آج تمہارا پہلا دن تھا اس گھر میں، کیسا رہا؟ یونگی روتی ہوئی بولا، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے جانے دو. جی میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سیریسلی تمہیں لگتا ہے تم کہو گی اور میں مان جاؤں گا؟ کیا میں تمہیں بچہ لگتا ہوں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے بیبی. تم میری وہ وائف ہو جس پہ مجھے بہت زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ غصہ. میرا دل کرتا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں جا کر دور ڈاگس کے آگے ڈال دوں. ویسے بھی ڈاگس کے علاوہ تو تمہیں کوئی جانور منہ لگانے نہیں والا.
जॉन मैंशन में जंगकुक पागल हो रहा था। वो थियोंग को बस पाना चाहता था। वो थियोंग से शादी करना चाहता था। उसने अपने डैड को बताया तो मिस्टर जॉन को इससे कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वो एक्साइटेड थे। वो थियोंग को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगकुक को थियोंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इस वजह से थियोंग को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ तायोंग बहुत ज़्यादा गुमसुम सी रहने लगी थी कि तायोंग ना किसी से बात करती थी और ना हैरी के करीब आने की कोशिश करती थी। अभी तो हैरी की मोम उसकी जितनी भी इंसल्ट करती थी वो चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी, कोई रिप्लाई तक नहीं करता था। धीरे धीरे उन सबका हॉबी के साथ भी बुरा बिहेवियर शुरू हो गया। वो हॉबी को भी बहुत ज़्यादा बुरा भला कहते थे, हॉबी को भी मारना शुरू कर दिया। उसने बोला कि हॉबी के साथ ये सब नहीं करें, अगर आपको जितना तंग करना है आप आंटी मुझे तंग कर सकती हैं। उसने कहा, अगर तुम चाहती हो मैं हॉबी को कुछ नहीं कहूँ तो मुझे तुम्हारा और हैरी का बच्चा चाहिए। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि अब एक बेबी बॉय हो। पहले भी हैरी की एक लड़की है, अब एक बेबी बॉय चाहिए जो ये सारी प्रॉपर्टी का वारिस हो। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी हमारे किस काम की है जब हमारे पास कोई वारिस ही नहीं है। लेकिन तुम हमारे पास बहू तो हो, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं है तुम्हारा। वो तायोंग को बहुत ज़्यादा सुनाती थी। ये एकदम खामोश थी और वो सोच रही थी कि अगर इनको पता चला कि मैंने किसी और लड़के के साथ अंडरस्टैंड किया है तो ये क्या करेंगे। ये तो मुझे और हॉबी को शायद जिंदा ही ना रहने दें। वो डर रही थी। दूसरी तरफ मिस्टर किम जूनी को किडनैप करते हैं और उसको सेल कर देते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा सेक्स वर्कर होते हैं, ताकि वहाँ पे जूनी को भी एक सेक्स वर्कर बना लिया जाए, क्योंकि जूनी ने उसके साथ नाइट स्टैंड करने के लिए मना किया था और उसके इंसल्ट किया और उसको स्लैप तक किया है। इस वजह से उसको जूनी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जूनी को वहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने रखा हुआ था। आने वाला हर कस्टमर जूनी के ही रूम में भेजा जाता था। वो जूनी के साथ बहुत रफली इंटीमेट होता था और जूनी को फोर्स करता था, और जूनी बेचारी खुद को बचा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो जूनी को वहाँ से भागने भी नहीं देते थे। दूसरी तरफ सोगजिन जो जूनी को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, जूनी उसको नहीं मिलती है। वो जूनी के घर आता है तो वहाँ पे उसको बताया जाता है कि जूनी एक सेक्स वर्कर थी, जिस चीज़ पे उसको ज़रा यकीन नहीं होता है। लेकिन उसका डैड कहता है हाँ शायद वो सच में एक सेक्स वर्कर थी, क्योंकि मैंने भी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है। वो एक सेक्स वर्कर थी, सोगजिन तुम भूल जाओ। सोगजिन उसको भूलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन सोगजिन चाहता था एक बार वो जूनी से खुद मिले और ख़ुद देखे कि वो एक सेक्स वर्कर थी या नहीं, क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे ही तकरीबन 3 से 4 महीने गुजर गए थे, लेकिन सोगजिन को अभी तक जूनी नहीं मिली थी। दूसरी तरफ यूनमिन की साइड पे जिमिन जो योंगी को बिल्कुल भी देखता तक नहीं था, वो जो उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट करता था, उस पर तशद्दुद करता था, और उस मॉर्निंग में ही योंगी को 20 टाइम्स स्लैप करता था और कहता था कि सारे कपल किस विश से एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और मेरा तुम्हें विश करने का तरीका डिफरेंट है। इस वजह से वो उसको घुटनों के बल बैठाता था और डेली बेस पर 20 टाइम उसको स्लैप करता था और फिर उसे घर के सारे काम करवाता था, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। लेकिन कभी भी वो उसके करीब नहीं आया था क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता था। वो समझता था कि वो थर्ड क्लास लड़की है, इस वजह से उसको टच तक करना जिमिन को गंदा करता है। टेकुक साइड पे जंगकुक को अभी तक त्योंग नहीं मिली थी, लेकिन उसका डैड उससे प्रॉमिस करता है कि तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करो, मैं वो लड़की को कुछ भी करके तुम्हारे हिस्से में डाल दूँगा, अब तुम रिलैक्स रहो। मिस्टर जॉन उसको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे, लेकिन मिस्टर जॉन को नहीं मिल रहा था और जंगकुक अपनी स्टडी में पूरी तरह बिजी हो गया था। दूसरी तरफ हैरी को पता चल चुका था कि थियोंग प्रेग्नेंट है। हैरी उसको बहुत ज़्यादा मारता था और कहता था कि तुम बेबी का अबॉर्शन करवाओ, जबकि थियोंग इस बेबी का अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि वो समझती थी कि इसमें बेबी की क्या गलती है, सारी गलती थियोंग की है। इस वजह से वो हैरी की बातें सुनती थी, हैरी से मार भी खाती थी, हैरी की मॉम की भी बातें सुनती थी, लेकिन बेबी का अबॉर्शन नहीं करवा रही थी, बल्कि उस बेबी का अच्छे से ध्यान रख रही थी और बिल्कुल रेडी थी कि वो अब एक बेबी को जन्म दे। आखिरकार थियोंग भी एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि वो भी प्रेग्नेंट हो, उसका भी बच्चा हो और उसकी भी एक हैप्पी लाइफ हो, जो कि उसकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं हुआ था। इस वजह से वो इस बच्चे के साथ अपनी लाइफ को एक हैप्पी लाइफ फील करने लगी थी। दूसरी तरफ सोगजिन जो एक दिन जूनी की पिक देखता है, जूनी जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो सेक्स वर्कर है, और मिस्टर किम के साथ उसकी कुछ पिक वायरल हो गई थी, जिसको देखते ही सोगजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सोगजिन अपने डैड को कहता है ये सब क्या है। उसका डैड कहता है मैं तो वहाँ पे, तुम्हें पता है मुझे नाइट स्टैंड का शौक़ है, मैं वहाँ पे नाइट स्टैंड के लिए गया,
لیکن یہ میرے قریب آنے لگی جونی۔ اس نے بتایا کہ وہ سیکس ورکر ہے تو اسے پیسے چاہیے، وہ میرے قریب آنے لگی۔ تو میں اس سے خود کو دور کر رہا تھا۔ کتنے بھی ہماری کچھ پک وائرل ہو گئی ہیں میں نہیں جانتا۔ اصل کے مسٹر کیم اس کے ساتھ پھر سے فورس کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس بار ان کو کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا، بس وہ اس کے غرور کو توڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس کو بس کس کر کے ہی آگے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں اب جونی بہت زیادہ گندی ہو چکی تھی، جس کو ٹچ کرنا مسٹر کیم کی توہین تھی۔ اس وجہ سے سوجن نے کہا اچھا سیکس ورکر ہے، خیر میں دیکھ لوں گا۔ وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ رات بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ پتہ نہیں وہ سچ میں سیکس ورکر ہے۔ اگر اس کا ڈیڈ کہہ رہا ہے وہ ایک بار خود جائے گا اور دیکھ کر آئے گا۔ یونمن کی سائڈ جمن بیٹھا کچھ آفس کا ورک کر رہا تھا۔ آئیے اس کے گود میں بیٹھی گئی تھی اور اس کے نیک پہ بار بار کس کر رہی اور یونگی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یونگی جب پاس بیٹھی ٹیبل کو کلین کر رہی تھی، جمن نے کہا یونگی مجھے جوس لا کے دو۔ یونگی جلدی سے اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ جمن نے تھوڑا سا جوس پیا اور ٹیبل پہ گلاس رکھ دیا۔ پھر آئیو نے کہا مجھے ٹیسٹ کرواؤ۔ اس نے جوس کا ایک سپ پیا۔ جوس دیکھنے میں بہت زیادہ یمی تھا۔ آئیو کو تھوڑی سی جیلی سی فیل ہوئی کہ جمن جس نے کبھی آئیو کے ہاتھ کا تو کچھ بھی نہیں بنا ہوا کھایا، وہ یونگی کے ہاتھ کا بنا ہوا جوس پی رہا ہے۔ اس نے پھر سے ایک سپ لیا اور یونگی کے اوپر پھینکتے ہوئے کہا اتنا گندا ذائقہ ہے، تم کیسے پی لیتے ہو جمن؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے زہر ہے، پتہ نہیں اس نے کیسا جوس بنا۔ اس نے سارا جوس یونگی کے اوپر پھینک دیا اور گلاس پی۔ یونگی کے فور ہیڈ پر جا کر گلاس بری طرح لگا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جس کے کچھ ٹکڑے اس کے فور ہیڈ پہ بھی لگ گئے۔ پھر اس نے کہا تم ایک نمبر کی گھٹیا عورت ہو، پتہ نہیں کیسے کے کام کرتی رہتی ہو، تمہیں کہ ایک جوس تک نہیں بنانے آتا ہے۔ جمن نے آئیو کی طرف دیکھ کر کہا جوس اچھا نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ جمن مسکرایا اور کہنے لگا رکو میں تمہارے لپ کا بھی ٹیسٹ اچھا کرتا ہوں۔ وہ آئیو کو کس کرنے لگا۔ یونگی کو یہ دیکھ کر بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ جمن اس کا ہسبینڈ تھا اور دوسری لڑکی کے اتنا زیادہ قریب تھا۔ وہ چپ چاپ سے ہاتھ سے ہی بیٹھ کے کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی کہ اس کے ہاتھ پر کانچ کا ٹکڑا لگ گیا۔ آئیو جس کا دھیان یونگی کی طرف ہی تھا، جمن جیسے ہی کس کا بریک کر کے پھر سے کام میں بیزی ہو گیا کہ وہ اٹھی اور جا کر یونگی کے ہاتھ کے اوپر پاؤں رکھ دیا، جس کی وجہ سے مزید کانچ اس کے ہاتھ کے اندر چلا گیا اور بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے لگی۔ پھر اس نے فنگر اس کے لپ پہ رکھتے ہوئے کہا آواز مت نکالنا، وہ ڈسٹرب ہوگا، تمہیں بھی مارے گا اور مجھے بھی باتیں سنائے گا، جلدی سے یہ کلین کرو۔ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی کانچ لگا ہوا تھا کہ اس نے کانچ کے ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا اور جلدی سے وہاں سے باہر چلی گئی اور جا کر رونے لگی، کیونکہ اسے بہت زیادہ پین ہو رہا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی اپنے ہاتھ پر میڈیسن لگا کے روم کے اندر انٹر ہوئی، جمن نے کہا یونگی کھانا لگا دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ یہ کہہ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ آئیو جو کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھی، آئیو نے کہا کھانا خود بنایا ہے؟ یونگی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ اس نے کہا جمن کے سامنے تم نے نہیں کہنا تم نے بنایا ہے، کہنا کہ میڈ نے بنایا ہے، کیونکہ آئیو جیلس ہوتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ جمن تھوڑا سا بھی یونگی سے امپریس ہو، اس وجہ سے۔ جمن جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر آتا ہے کھانا بہت ٹیسٹی اسے لگا، اس نے تعریف کیا اور پوچھا کھانا کس نے بنایا ہے؟ اتنے میں یونگی نے کہا میڈ نے بنایا ہے۔ یہ سنتے ہی جمن کو غصہ آیا اور جمن نے کھڑے ہو کر اس کا سلیپ کیا اور کہا میں نے کتنی بار بولا ہے کہ تمہیں خود کھانا بنانا ہے، سارے کام تمہیں خود کرنے ہیں، پھر تم نے میڈ سے کیوں کروائے؟ تمہیں میری ایک بات میں بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ پھر اس نے اس کو سلیپ کیا اور اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کے سر کو وال کے ساتھ ٹکرایا، جس وجہ سے اس کے سر سے بلیڈنگ ہونے لگی۔ اس نے بالکل دھیان نہیں دیا، اس کا ہاتھ پہلے سے زخمی تھا، اس نے بلکہ اس کے فور ہیڈ کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ آئیو جو دور کھڑی مسکراتی رہی، اس نے یونگی کو بہت بری طرح مارا اور پھر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ آئیو مسکراتی ہوئی آپ کو میں پتہ چلا میری جمن کو امپریس کرنے کی یہ جو تم ناکامیاب کوشش کر رہی ہو، اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں تمہیں بہت بری طرح اس کے ہاتھوں سے ہی مرواؤں گی، اور اگر تم نے نیکسٹ ایسی کوئی کوشش کی تو میں تمہاری جان نکال دوں گی، وہ بھی اس کے ہاتھوں سے ہی، وہ تمہاری جان خود نکالے گا۔ اور یہ جو تم آنکھیں پھاٹ پھاٹ کے میرے بوائے فرینڈ کی طرف دیکھتی رہتی ہو نا، مجھے زہر لگتا ہے، تمہاری یہ آنکھیں نکالنے پہ میرا دل کر رہا ہے۔ اتنے میں ہی وہ چلی گئی
اس کو ڈھیر ساری باتیں سنا کر وہ جو اپنے فور ہیڈ کے بلڈ کو دیکھ کے تھوڑا سا ڈر گئی اور اپنے جلدی سے ہاتھ سے اس کو روکتے ہوئے اپنے روم میں گئی اور وہاں پہ جا کے اپنے بلڈ کو کلین کر کے ایک عام سی پٹی سے اپنے سر کو ڈانپ لیا، کیونکہ معمولی سی معصوم سی لڑکی جب بلڈ سے خود اتنا ڈرتی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کیسے یہ سب کور کرنا ہوگا۔ ایسے ہی نیکسٹ ڈے ہو جاتا ہے۔ ناندن سائٹ سوگجن آج وہاں پر خود آیا تھا تاکہ وہ دیکھ پائے کہ جونی سچ میں لوگوں کے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کرنے والی ایک سیکس ورکر ہے۔ اور جیسے ہی وہاں پر آتی ہے، وہاں پر ایک موٹی سی لیڈی بیٹھی ہوئی تھی جو بہت زیادہ لڑکیوں کو سوگجن کے سامنے لا کر کھڑا کرتی ہے۔ سوگجن سب لڑکیوں میں جونی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اس کو لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ تک نہیں تھی۔ اتنے میں ہی جونی جو تھکی ہاری ایک روم سے باہر آ رہی تھی، جونی کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ جونی نے نائٹ اسٹینڈ کسی کے ساتھ پہلے سے ہی کیا ہے۔ سوگجن کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ سوگجن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ جونی نے دور سے ہی سوگجن کو دیکھ لیا اور وہ بہت زیادہ شوق ہو گئی۔ وہ واپس اپنے روم میں جانے لگی تھی کہ وہ لیڈی نے اس کو آواز دی اور کہا، اے جونی، اے جونی، ادھر آ۔ جونی نے کہا، کیا کام ہے؟ اس نے کہا، تیرا کسٹمر آیا ہے۔ جونی نے کہا، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس لیڈی نے کہا، وہ تو بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، وہ تو بھی کسی کے ساتھ اسپینڈ کر آ رہی ہے اپنا ٹائم، تو کسی اور کو ڈھونڈ لیں، کسی اور کے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کر لیں۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے جونی ہی چاہیے۔ جونی نے کہا، نہیں، لیکن مجھے نہیں کرنا، میں اب مزید کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا، کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ اس نے اس لیڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور لیڈی نے کہا، وہ تھکی ہوئی ہے تو کسی اور کے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کر لینا، ویسے بھی تجھے مزہ نہیں آیا تو پھر تو ہم پہ شکایت کرے گا۔ اس نے کہا، وہ میں دیکھ لوں گا، مجھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے لڑکے سے پیسے لیے اور اس لیڈی کو پکڑائے۔ وہ لیڈی ان پیسوں کو دیکھ کر شوق ہو گئی، کیونکہ وہ کرکتے نوٹوں کی ایک گتھی تھی، اس کو دیکھ کر شوق ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، کم ہے۔ اس نے ایک اور اس کی طرف پھینکا اور کہا، اب وہ عورت اور شوق ہو گئی کیونکہ اس کو وہیں پیسے بہت زیادہ لگ رہے تھے، اب تو بہت زیادہ ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، بہت ہے، بہت ہے۔ وہ عورت اتنے میں ہی خوشی میں پیسے کاؤنٹ کرنے لگ پڑی۔ جونی نے کہا، لیکن میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ جونی پیچھے جا رہی تھی اور سوگجن اس کے قریب جا رہا تھا۔ سوگجن نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا اور کہا، تمہیں بھی پیسے چاہیے؟ اور پھر اس نے جونی کی طرف بھی کچھ پیسے پھینکے اور کہا، بہت ہے، اب چلو۔ جونی نے کہا، نہیں، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ لیکن اس نے زبردستی جونی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچتا ہوا واپس اسی روم میں لے گیا جہاں سے جونی باہر آئی تھی۔ جونی کو جاتے سارے بیڈ پر پش کیا اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ جونی بیڈ سے اٹھی اور کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ اس نے کہا، تم واقعی ہی ایک سیکس ورکر ہو؟ جونی یہ سنتے ہی خاموش ہو گئی۔ جونی نے کہا، ہاں ہوں، تو مجھے جانے دو۔ جونی بس سوگجن سے بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ اب اس نے اپنی یہ زندگی ایکسیپٹ کر لی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ مسٹر کم اس کا کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ مسٹر کم اور سوگجن سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ لیکن سوگجن نے کہا، تم سیکس ورکر ہو، تم اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے غصے میں جونی کو سلیپ کیا اور کہا، کتنا کے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کیا ہے؟ جونی مسکرائی، آنکھوں میں پانی تھا لیکن لپ سے مسکراتے ہی کہا، تمہاری 100 سے بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کیا ہے۔ سوگجن کو یہ سنتے ہی غصہ آیا اور کہا، اور تم اتنی گھٹیا ہو؟ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھا تو تم مجھے بتا دیتی، پیسے کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جونی کہتی ہے، تمہارے آگے ہاتھ پھیلاتی، تم سے بھیک مانگتی کہ مجھے پیسہ چاہیے، تم مجھے دے دیتے؟ نہیں، میری ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ سوگجن نے کہا، اور یہ سب کرنے سے تمہاری ایگو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، بہت زیادہ تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے، تم خود پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتی ہو نا۔ جونی نے کہا، تم جو کرنا ہے کرو، میری زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرو، تمہیں میرے ساتھ نائٹ اسٹینڈ کرنا ہے تو کرو، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی یہاں پہ سبھی آتے ہیں، اگر تم بھی آگے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے۔ ویسے بھی تمہیں میں بہت زیادہ پلیزر فیل کرواؤں گی۔ یہ کہہ کے جونی نے اپنے کلوتھ کو ریموو کرنے کی کوشش کی۔ سوگجن نے کہا، فریش ہو کر آؤ پہلے، مجھے تمہیں یوز لیس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک تمہاری باڈی پوری طرح کلین نہیں ہو جاتی۔ جونی مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ جونی جا کر فریش ہو کر آئی اور سوگجن
اس کو بیڈ پہ پش کر کر اس کے ساتھ فورسلی انٹیمیٹ ہونے لگا۔ حالانکہ جونی خود بھی ریڈی تھی، لیکن سوگجن اس کے ساتھ اتنا رفلی اور بیڈلی یہ سب کر رہا تھا کہ جونی کو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کو ہینڈل کرے۔ گیسٹ آرمی، اب مجھے آپ اجازت دیں، میں ہوپ کرتی ہوں کہ پارٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آرمی یہ پارٹ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ایک اسٹوری کے لیے پلیز آرمی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔